السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، دروس اللغت العربیہ کے 9 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 10 ہے۔ اس سبق میں چونکہ ضمائر کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے سبق کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ضمائر کو سمجھ لیتے ہیں۔ ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو۔ جیسے اگر میں یوں کہوں کہ خالد آیا اور اس نے کھایا، یا خالد آیا اور وہ بیٹھ گیا، تو خالد آیا اور اس نے کھایا یعنی خالد نے کھایا، یا خالد آیا اور وہ بیٹھ گیا یعنی خالد بیٹھ گیا۔ اس میں پہلے جملے میں اس اور دوسرے جملے میں وہ ضمیریں ہیں، اور اس سے مراد خالد ہیں، یعنی خالد کی جگہ پر ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ ضمائر کی بحث کو انشاءاللہ کسی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ مختصراً یہاں پر اتنا یاد رکھیے کہ 6 غائب کی ضمیریں ہوتی ہیں، 6 حاضر کی اور 2 متکلم کی۔ دیکھیے اس پیج میں یہ 14 ضمیریں ہیں، یہ 6 غائب کی ہیں، یہ 6 حاضر کی ہیں، اور یہ 2 متکلم کی ہیں۔ پھر ان 6 غائب کی ضمیروں میں یہ 3 مذکر کی ہیں اور یہ 3 مؤنث کی۔ ان 6 حاضر کی ضمیروں میں یہ 3 مذکر کی ہیں اور یہ 3 مؤنث کی، اور یہ 2 ضمیریں متکلم کی ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان 14 ضمائر کو ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے۔ ہوا کا معنی وہ، ہما کا معنی وہ دو، ہم کا معنی وہ سب، ہیا کا معنی وہ، ہما کا معنی وہ دو، ہن کا معنی وہ سب، انت کا معنی تو، انتما کا معنی تم دو، انتم کا معنی تم سب، انتے کا معنی تو، انتما کا معنی تم دو، انتن کا معنی تم سب، انا کا معنی میں، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے، یعنی اگر مذکر کو یہ کہنا ہو کہ میں، تو وہ بھی انا استعمال کرے گا، اور کوئی مؤنث ہے، کوئی لڑکی ہے یا کوئی عورت کو کہنا ہو کہ میں، تو وہ کہے گی انا۔ نحنو ہم دو، ہم سب، یہ تثنیہ کے لیے بھی ہے اور جمع کے لیے بھی ہے۔ اب آئیے آپ ان تصاویر سے اس کو سمجھیے۔ یہاں پر دیکھیے یہ ایک مرد ہے، اس کو اگر کہنا ہو کہ تو آپ کہیں گے انتا۔ یہ 2 مرد ہیں، ان کو کہنا ہو کہ تم دونوں یا تم دو، تو آپ کہیں گے انتما۔ اور یہ 2 سے زیادہ یعنی 3 یا 3 سے زیادہ جتنے بھی ہو، ان کو کہنا ہو تو کہیں گے انتم یعنی تم سب۔ یہ تو مذکر ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ لڑکی ہے، اس لڑکی کو کہنا ہو کہ تو آپ کہیں گے انتے۔ دیکھیں مذکر کے اندر انتا تا کے اوپر زبر تھا،
اور یہاں پر انتے تا کے نیچے زیر ہیں تو مؤنث کے لیے انتے استعمال کریں گے۔ ان دو لڑکیوں کو کہنا ہو کہ تم دونوں یا تم دو تو آپ کہیں گے انتما، اور ان تین لڑکیوں کو یا تین سے زیادہ ان کو آپ کو کہنا ہو کہ تم سب تو آپ کہیں گے انتن، تم سب۔ اب اس کے بعد آگے آپ کوئی بھی جملہ ملا دو، مثلا اگر آپ اس لڑکی سے پوچھیں من انتا، تو کون ہے، آپ اس مرد سے پوچھیں من انتا، تو کون ہے، تو وہ جواب دے گا انا رجلن، میں مرد ہوں۔ ان دونوں سے آپ پوچھیں گے من انتما، تم دونوں کون ہو، تو وہ جواب دیں گے نحن رجلان، ہم دو مرد ہیں۔ ان تینوں سے آپ پوچھیں من انتم، تم سب کون ہو، تو وہ کہیں گے نحن رجال، ہم سب مرد ہیں۔ رجل کی جگہ پر جو بھی کہے انا طویل، میں لمبا ہوں، نحن طویلان، ہم دو لمبے ہیں، نحن طوال، ہم سب لمبے ہیں۔ اسی طرح انا کبیر، میں بڑا ہوں، نحن کبیران، ہم دو بڑے ہیں، نحن کبار، ہم سب بڑے ہیں۔ جو بھی لانا ہو لا سکتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر میں نے یہاں پر رجل لکھا۔ اب یہاں پر دیکھیے اس مؤنث سے اگر آپ پوچھے لڑکی سے من انتے، تو کون ہے، تو وہ جواب دے گی انا بنتن، میں لڑکی ہوں۔ من انتما، تم دونوں کون ہو، تو وہ دونوں کہے گی نحن بنتانے، ہم دو لڑکیاں ہیں۔ تو یہاں پر نحن یہ تثنیہ کے لیے کہا جائے گا۔ ان تینوں سے پوچھے من انتن، تم سب کون ہو، تو وہ لڑکیاں کہے گی نحن بناتن، ہم سب لڑکیاں ہیں۔ تو یہاں پر نحن یہ جمع کے لیے ہے اور وہ بھی مؤنث کے لیے۔ اب ان ضمائر کو دیکھیے، ان کو ضمائر متصلہ کہا جاتا ہے۔ یہ 6 غائب کی ہیں، یہ 6 حاضر کی ہیں، اور یہ 2 متکلم کی ہیں۔ یہ 3 مذکر کی ہیں اور یہ 3 مؤنث کی ہیں۔ ایسے ہی یہ 3 مذکر کی ہیں اور یہ 3 مؤنث کی ہیں، اور یہ 2 مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پر ہو کا معنی آپ کریں گے اس کا، اس کی، اس کے ساتھ جو بھی اس میں لگے گا اس کا تلفظ کر دیا جائے گا۔ آگے میں مثالیں دے رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو ہو اس کا معنی ہوگا اس، اور اس کے بعد جو اس میں اس کے شروع میں لگے گا اس کا ترجمہ کریں گے، اور بیچ کے اندر جو بھی کا، کے کی جو مناسب بیٹھے اس کا تلفظ کریں گے۔ تو ہو کا معنی اس کا، اس کی، اس کے۔ ہما کا معنی ان کا، ان کی، ان کے۔ ہم کا معنی بھی ان کا، ان کی، ان کے۔ ہا کا معنی اس کا، اس کی، اس کے۔ ہما کا معنی ان کا، ان کی، ان کے۔ ہن کا معنی ان کا، ان کی، ان کے۔ تو یہ ہو اور یہ ہا، یہ واحد کا ترجمہ آپ کریں گے اس کا، اس کی، اس کے۔ اور یہ ہما ہم، ہما ہن یعنی تثنیہ جمع، ان 4 کا ترجمہ آپ کریں گے ان کا، ان کی، ان کے۔ کا اور کے، ان 2 کا ترجمہ کریں گے تیرا، تیری، تیرے۔ کما، کم اور کما، کن، ان 4 کا ترجمہ کریں گے تمہارا، تمہاری، تمہارے۔ یا کا ترجمہ کریں گے میرا، میری، میرے، اور نا کا ترجمہ کریں گے ہمارا، ہماری، ہماری۔ دیکھیے یہ مثال، کتاب ہو، اس کی کتاب، کتاب ہما، ان کی کتاب، کتاب ہم، ان کی کتاب، کتاب ہا، اس کی کتاب، کتاب ہما، ان کی کتاب، کتاب ہن، ان کی کتاب، کتاب کا، تیری کتاب، کتاب کما، تمہاری کتاب، کتاب کم، تمہاری کتاب، کتاب کے، تیری کتاب، کتاب کما، تمہاری کتاب، کتاب کن، تمہاری کتاب، کتابی، میری کتاب،
کتابنا ہماری کتاب. تو اس طرح اس کا ترجمہ. اب کتاب کی جگہ پر آپ کوئی اور لفظ لے لیں. بیتہ، بیتہما، بیتہم، بیتہا، بیتہما، بیتہن، بیتک، بیتکما، بیتکم، بیتک، بیتکما، بیتکن، بیتی، بیتنا. اس وقت اس کا ترجمہ کریں گے اس کا گھر، ان کا گھر، ان کا گھر، اس کا گھر، ان کا گھر، ان کا گھر، تیرا گھر، تمہارا گھر، تمہارا گھر، تیرا گھر، تمہارا گھر، تمہارا گھر، میرا گھر، ہمارا گھر. جو لفظ آئے اس کا ترجمہ آپ کر دیں گے. اب دیکھیے یہ مثال ہے. اس آدمی کو اگر کہنا ہو کہ یہ تیرا گھر ہے تو آپ کہیں گے ھذا بیتک. ان دونوں کو کہنا ہو کہ یہ تمہارا گھر ہے تو آپ کہیں گے ھذا بیتکما. ان تینوں کو آپ کو کہنا ہو کہ یہ تمہارا گھر ہے تو آپ کہیں گے ھذا بیتکم. اس لڑکی کو کہنا ہو کہ یہ تیرا گھر ہے تو آپ کہیں گے ھذا بیتک. ان دو لڑکیوں کو کہنا ہو کہ یہ تمہارا گھر ہے تو آپ کہیں گے ھذا بیتکما. ان سب لڑکیوں کو کہنا ہو کہ یہ تمہارا گھر ہے تو آپ کہیں گے ھذا بیتکن. امید ہے ضمائر کی یہ بحث آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آئیے کتاب کے سبق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس العاشر، 10واں سبق. حامد قال، قال کا معنی کہا. حامد قال، حامد نے کہا. من انت، تو کون ہے. محمد قال، محمد نے کہا. انا طالب بالجامعات، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. حامد قال، حامد نے کہا. انت طالب جدید، کیا تو نیا طالب علم ہے. محمد قال، محمد نے کہا. نعم انا طالب جدید، ہاں میں نیا طالب علم ہوں. حامد قال، حامد نے کہا. من این انت، تو کہاں کا ہے. من کا ویسے معنی تو سے ہوتا ہے، تو کہاں سے ہے، لیکن آپ یہاں کہیں گے تو کہاں کا ہے. محمد قال، محمد نے کہا. انا من الہند، میں انڈیا کا ہوں. حامد قال، حامد نے کہا. مسمک، تیرا نام کیا ہے. محمد قال، محمد نے کہا. اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. حامد قال، حامد نے کہا. ومن ھذا الفتى الذي معك، اور یہ نوجوان جو کہ تیرے ساتھ ہے کون ہے. معك کا معنی تیرے ساتھ، فتى کا معنی فتن کا معنی نوجوان. ومن ھذا الفتى الذي معك، اور یہ نوجوان جو کہ تیرے ساتھ ہے کون ہے. الذي، یہ اس میں موصول ہے. محمد قال، محمد نے کہا. هو زمیلی، وہ میرا ساتھی ہے. حامد قال، حامد نے کہا. اهو ایضا من الہند، کیا وہ بھی انڈیا کا ہے. ایضا کا معنی بھی. محمد قال، محمد نے کہا. لا هو من الیابان، نہیں وہ جاپان کا ہے. حامد قال، حامد نے کہا. ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے. محمد قال، محمد نے کہا. اسمہ حمزۃ، اس کا نام حمزہ ہے. حامد قال، حامد نے کہا. ما لغتک یا محمد، اے محمد تیری زبان کیا ہے. یہ ما استفہامیہ، ما استفہامیہ کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، اور ایک ہوتا ہے ما نافیہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، اور ایک ہوتا ہے ما موصولہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ چیز جو کہ. تو ما استفہامیہ کا ترجمہ کیا، ما نافیہ کا ترجمہ نہیں، اور ما موصولہ کا ترجمہ وہ چیز جو کہ. حامد قال، حامد نے کہا. ما لغتک یا محمد، اے محمد تیری زبان کیا ہے. یہ یا کو حرف ندا کہیں گے اور محمد کو منادا کہیں گے. جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہا جاتا ہے، اور یہ منادا واحد ہو یعنی مرکب اضافی نہ ہو
تو اس کے اوپر ایک پیش پڑا جاتا ہے۔ محمد قال، محمد نے کہا، لغت الاردیۃ، میری زبان اردو ہے۔ حامد قال، حامد نے کہا، اہی لغت سہلۃ، کیا وہ آسان زبان ہے؟ محمد قال، نعم ہی لغت سہلۃ، ہاں وہ آسان زبان ہے۔ حامد قال، حامد نے کہا، وحمزۃ ما لغتہ، اور حمزہ اس کی زبان کیا ہے؟ محمد قال، محمد نے کہا، لغتہ الیابانیۃ، اس کی زبان جاپانی ہے۔ وہی لغت صعبۃ، اور وہ مشکل زبان ہے۔ حامد قال، حامد نے کہا، این ابوک، این ابوک یا محمد، اے محمد تیرا باپ کہاں ہے؟ محمد قال، ابی فی الکویت ہوا طبیب شہیر، میرا باپ کویت میں ہے، وہ مشہور ڈاکٹر ہے۔ حامد قال، حامد نے کہا، وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور تیری ماں کہاں ہے؟ محمد قال، محمد نے کہا، ہی ایضا فی الکویت مع ابی، ہی مدرسۃ ہناک، وہ بھی کویت میں میرے باپ کے ساتھ ہے، وہ وہاں استانی ہے۔ ہناک اس کا معنی وہاں، اور یہاں سے اگر ک کو ہٹا دیا جائے اور ہونا کہاں جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے یہاں، تو ہونا یہاں، اور ک لگا دیا جائے ہونا کا تو اس کا معنی ہے وہاں۔ حامد قال، حامد نے کہا، اذهبت الى الکویت یا محمد، اے محمد کیا تو کویت گیا تھا؟ محمد قال، محمد نے کہا، نعم ذهبت، ہاں میں گیا تھا۔ حامد قال، حامد نے کہا، وزمیلک این ابوہ، اور تیرا ساتھی اس کا باپ کہاں ہے؟ محمد قال، ابوہ فی الیابان، محمد نے کہا اس کا باپ جاپان میں ہے۔ ہوا تاجر کبیر، وہ بڑا تاجر ہے۔ حامد قال، حامد نے کہا، الک اخ یا محمد، اے محمد کیا تیرا بھائی ہے؟ محمد قال، محمد نے کہا، نعم لی اخ واحد اسمہ اسامۃ، ہاں میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اسامہ ہے۔ وہو معی ہنا فی المدینۃ المنورۃ، اور وہ یہاں میرے ساتھ مدینہ منورہ میں ہے۔ ولی اخت واحدۃ اسمہا زینب، اور میری ایک بہن ہے جس کا نام زینب ہے۔ وہی فی العراق مع زوجہا، اور وہ عراق میں اس کے شوہر کے ساتھ ہے۔ زوجہا مہندس، اس کا شوہر انجینئر ہیں۔ حامد قال، حامد نے کہا، عندک سیارۃ یا اخی، کیا تیرے پاس گاڑی ہے میرے بھائی؟ محمد قال، محمد نے کہا، لا ما عندی سیارۃ، نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ عندی دراجۃ، میرے پاس سائیکل ہے۔ حمزہ تو عندہ سیارۃ، حمزہ اس کے پاس گاڑی ہے۔ یہ تھا اس سبق کا پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس سبق کا پارٹ نمبر 2 پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔